نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن کا ٹاپک اور مضمون وہ یہ ہے کہ فطرانہ کس کو دیا جائے اور کس وقت دیا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، یعنی فطرانہ کس کو دیا جائے، کون مستحق ہے اور کس وقت ہم فطرانہ دیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ جب مسئلے کی سمجھ آئے گی تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ سائڈ پر جو انگوٹھے کا نشان ہے ضرور اس پر لائک دیں، کیونکہ اچھی بات کو لائک کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا درس ہے اور اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اور مسلمانوں کو فائدہ ہو اور آپ کو ثواب ملے۔ جو بھائی میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو میرا یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو سبسکرائب کرتے ہوئے سائڈ پر جو ہے نا بیل والے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ فطرانہ کس کو دیا جائے۔ پہلی بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ فطرانہ کب دیں۔ فطرانے کے بارے میں گزشتہ رات میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ٹھیک ہے، کل والی رات میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس پر کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ تو فطرانہ کس کو دیا جائے، فطرانہ کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں یا صدقات کے بارے میں، یعنی مستحق کون ہے۔ میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جن پر زکوٰۃ، عشر، صدقات اور صدقۃ الفطر یعنی لگتا ہے، ان کو دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ للفقراء، ٹھیک ہے، زکوٰۃ، عشر اور صدقات للفقراء، اس کے مستحق فقراء ہیں، ٹھیک ہے، فقیر لوگ، فقراء جمع ہے فقیر کی، تو للفقراء، فقراء وہ ہیں جن پر زکوٰۃ، صدقات اور صدقۃ الفطر اور عشر لگتا ہے۔ یہ رب العالمین فقراء کون ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا للفقراء، فقراء کو دینا چاہیے، فقراء کے واسطے ہے، ٹھیک ہے۔ فقراء کون ہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ فقراء ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو احصروا کیا ہے۔ احصروا نکلتے حصار سے، حصار کہتے ہیں گول دائرے کو، گول دائرہ، حصار، ٹھیک ہے، عربی میں حصار کہتے ہیں گول دائرے کو، جس نے مطلب یہ ہے کہ احصروا الذین، وہ لوگ احصروا جنہوں نے حصار کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں کوئی ضرب نہیں لگا سکتے۔ لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، ضربا فی الارض، کے ضرب ماریں زمین میں، یعنی زمین میں کوئی کاروبار کریں تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو لہٰذا ان پر صدقۃ الفطر بھی اور زکوٰۃ اور عشر بھی ان پر لگتا ہے، جو لوگ بند ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ تو اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو وقف کیا ہے، یعنی دین پہلے، سب سے پہلے جو مجاہدین ہیں ان کے لیے، جو اللہ کے راستے میں جو ہے نا بند ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مجاہدین تھے اور وہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے، اپنے آپ کو انہوں نے بند کیے ہوئے، ٹھیک ہے، تو ان پر بھی صدقۃ الفطر اور جو ہے نا زکوٰۃ اور کیا ہے عشر وغیرہ ان پر لگتا ہے، جو اللہ کے راستے میں بند ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی اس میں آتے ہیں جو طالب علم ہیں، یعنی دین سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں اور مدرسے میں وہ بند ہیں، وہ استاد ہیں یا وہ جو ہے نا طالب علم ہے دین کے لیے، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو انہوں نے حصار کیا ہوا ہے اور دین کا کام سیکھتے ہیں۔ طلباء، تو مدرسے کے طالباء جو ہیں وہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں اور کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں، تو ان پر بھی عشر، زکوٰۃ اور کیا ہے صدقۃ الفطر ان پر لگتا ہے۔ اسی طرح آتے ہیں اس آدمی کی طرف جو کہ آج کل کے زمانے میں ہمیشہ ہم امام کو دیتے رہتے ہیں، جو ہمیں ختم قرآن سناتے ہیں۔ ان کی کوئی قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ وہ امام جو غنی نہ ہو، ٹھیک ہے، خود غریب ہو اور وہ اس کی تنخواہ بھی کوئی نہ ہو مقرر،
تو وہ جو ہے نا صرف دین کے لیے مقرر ہے مسجد میں، اور وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی کاروبار بھی نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف مسجد کی خدمت کرتا ہے، مدرسے کی خدمت کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، اسی لیے اسے یعنی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تو اس آدمی پر بھی کیا ہے عشر، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر لگتا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ اس میں اور بعد لوگ وہ آتے ہیں لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے، وہ لوگ ہیں جو محتاج ہیں، مساکین ہیں، یعنی وہ محتاج ہیں، آنکھوں سے محتاج ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ نابینا ہیں تو وہ بھی کاروبار نہیں کر سکتے، اسی طرح ان کے ہاتھ نہیں ہیں، ہاتھ کاٹے ہوئے ہیں، پاؤں کاٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ محتاج بھی اسی میں آتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، وہ مساکین ہیں، ان پر صدقۃ الفطر لگتا ہے، زکوٰۃ اور عشر بھی لگتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو یتیم ہیں، جن کے جو سربراہ ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں، وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، تو ان پر بھی صدقۃ الفطر اور کیا ہے زکوٰۃ عشر لگتا ہے۔ اور وہ بیوہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو گئے اور وہ بھی کوئی کاروبار نہیں کر سکتی، ان کی ایسی کوئی مجبوری ہے، تو ان پر بھی صدقۃ الفطر لگتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، یہ تو وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں صدقۃ الفطر کی، اور صدقۃ الفطر کا جو میں نے کل میرا خیال ہے ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی اس میں نے اس کی مقدار بھی بتائی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کب دیں؟ عید سے پہلے، ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے ہم صدقۃ الفطر دیں۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو میرے سب ناظرین سے میری یہ گزارش ہے کہ جو کام میں نے شروع کیا ہے یعنی یوٹیوب چینل کا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو سب سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیاب کرے تاکہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں اور خود بھی اس پر عمل کر سکیں اور خود بھی ہم جو ہے نا سیکھیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی میرے ناظرین ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو شاد اور آباد رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔